اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم ابجد کیا ہے اور ابجدی اعداد کیا ہوتے ہیں اور کس حرف کا کیا نمبر ہے اور یہ نمبر کیسے نکالے جاتے ہیں، اور کوئی لفظ یا جملہ لکھ کر اس کا پورا مجموعی نمبر یا اس کا مفرد عدد کیسے نکالتے ہیں، اور کوئی مخصوص عدد ہو ہمارے پاس، کوئی تاریخ پیدائش ہے، کوئی تاریخ وفات ہے، اس کے لیے ہم کو مخصوص لفظ بنانا ہے تاکہ وہ ہم کو یاد ہو جائے، تو وہ لفظ کیسے بناتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ اب تک لوگ اس میں بہت پریشان تھے کہ ایک مخصوص نمبر ہے، اس کے مطابق ہم لفظ کیسے بنائیں۔ مثلا پہلے کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی تاریخ ہوتی تھی، اس کے حساب سے بچے کا نام رکھتے تھے، نام اچھا بھی ہو اور اس کے ابجدی اعداد سے اس کا سن پیدائش جو ہے وہ یاد بھی رہ جائے۔ تو جیسے تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا نام الیاس اختر رکھا گیا۔ اب الیاس اختر کو میں آپ کے سامنے لکھ کر دکھاؤں گا تو ان کی تاریخ پیدائش بنے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کی تاریخ وفات کو یاد کرنے کے لیے لفظ خاص بنایا گیا۔ اب خاص لکھ کر اس کا نمبر ہم دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے۔ تو یہ سب کیسے بناتے ہیں میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے 786 لکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں اچھی طرح کلیئر کر دوں گا اور ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے علم ابجد کا تعارف۔ تو یہ علم ابجد کے تعارف پر میں آپ کے کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے تعارف آ جائے گا پورا، الف سے لے کر یا تک جو ترتیب اردو قاعدے کی پہلی تختی میں لکھی ہوتی ہے انہیں حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں، اور درج ذیل ترتیب جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق حروف کو حروف ابجد کہتے ہیں۔ الف کا نمبر 1 ہے، با کا نمبر 2 ہے، جیم کا نمبر 3 ہے، دال کا نمبر 4 ہے، تو اس کو کہتے ہیں ابجد۔ حوض ہا کا نمبر 5 ہے، واو کا نمبر 6 ہے، زا کا نمبر 7 ہے۔ تو اسے یاد کرنے کے لیے جو لال عبارت آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ ابجد حوض حتی کلمن سافس قرشت سخز ززغ۔ اب یہ کوئی لفظ مطلب نہیں بننا ضروری نہیں ہے سخز اور ززغ کا، باقی الفاظ کی تو ہو سکتا ہے پھر بھی بن جائے، لیکن یہ الف سے لے کر الف با جیم دال ہا واو زا ہا طا یا، یہ 1 سے لے کر 10 تک ہے۔ پھر اس کے بعد یا کے 10 ہو گئے، تو اب 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، تو یا کے 10 ہیں، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50، سین کے 60 اور عین کے 70، فا کے 80، صاد کے 90 اور قاف کے 100۔ پھر قاف سے لے کر غین تک یہ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000، یوں جو ہے نا یہ حروف کے نمبر رکھے گئے ہیں۔ اور پھر اردو کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو پے ہے اس کا نمبر با والا ہے، جو ٹے ہے اس کا نمبر تا والا ہے، اسی طرح گاف کو کاف والا نمبر ہم نے دیا ہے، نون غنہ کو نون والا نمبر دیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا تعارف، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابجدی اعداد کا نقشہ بھی دیکھ لیں۔ اس جدول کے اندر آپ کو الف سے لے کر یا تک ہر حرف کا نمبر سیٹنگ سے نظر آئے گا حروف تہجی کے اعتبار سے، کہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہو کس حرف کا کیا نمبر ہے تو وہ یہاں آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو اب آپ کو میں کیلکولیٹر بتانے جا رہا ہوں۔ کیلکولیٹر کو بتانے سے پہلے استعمال اور فوائد ہے اور چند اہم باتیں ہیں علم ابجد سے متعلق، اور چند مثالیں اس میں دی گئی ہیں۔ یہ سارا میں آپ کو لنک دوں گا نا، اس میں آپ یہ سارا پڑھ لیجئے گا۔ شرعی حیثیت آپ کو بتا دیتا ہوں میں اس کی۔ دیکھیں اسلامی تعلیمات کے مطابق حروف ابجد کا استعمال اگر جائز اور مباح مقاصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا تاریخی واقعات کی تاریخوں کو یاد رکھنے یا تعلیمی مقاصد کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، تاہم اگر اس علم کو غیب کی باتوں کا دعویٰ کرنے، فال نکالنے یا مستقبل کی پیش گوئی کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نام رکھنے میں علم ابجد کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکھتے ہیں، جیسے میرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام میں نے رکھا محمد حمزہ اصغر، حمزہ میرا پسندیدہ نام تھا، محمد ہم تبرکاً ساتھ لگاتے ہیں، اور اصغر اس لیے رکھا کہ ان دنوں ہمارے خاندان میں 7 لڑکے پیدا ہوئے تھے پے در پہ، تو ان میں سے ایک کا نام حمزہ پہلے ہی رکھا جا چکا تھا، تو جو میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے حمزہ اصغر نام رکھا۔ جیسے صحابہ میں بھی یہ مزاج تھا کہ جو بعد میں آتا تھا اس کو علی اصغر، علی اکبر اس طریقے سے پہچانا جاتا تھا۔ تو محمد حمزہ اصغر جو ہے وہ میرے بیٹے کا تاریخ پیدائش ہے، یہ بھی میں آپ کو لکھ کر ابھی دکھاؤں گا کیلکولیٹر کے اندر۔ شرعی
میری حیثیت آپ کے سامنے آ گئی۔ ابجد کیلکولیٹر پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک کیلکولیٹر آ جائے گا جو میں نے بڑی محنت سے آپ حضرات کے لیے تیار کیا ہے۔ اس میں آپ لفظ لکھیں گے یا جملہ لکھیں گے یا مصرع لکھیں گے یا شعر لکھیں گے، اس کا ابجدی نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا، مفرد عدد بھی آ جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی نمبر لکھتے ہیں تو اردو زبان میں اس نمبر کے مطابق جتنے بھی ابجدی الفاظ ہیں وہ سب آ جائیں گے آپ کے سامنے۔ اور یہ پورے انٹرنیٹ کی دنیا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسی ویب سائٹ اب تک بنی نہیں ہے۔ میں نے بڑی تلاش کی تھی، اس کی بہت جستجو کی، بہت اس کو سرچ کیا، مجھے نہیں ملی، تو میں نے اپنے فائدے کے لیے بنائی۔ اور جب اپنا کام میرا ہو گیا تو میں نے کہا چلیں آپ کا بھی کام ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظ لکھ کر۔ میں نے آپ کو بتایا الیاس اختر تبلیغی جماعت کے بانی کا نام ہے، میں نے الیاس اختر یہاں لکھا تو یہ دیکھیں نیچے ہر حرف کا الگ الگ نمبر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اور مجموعی تعداد 1303۔ سن 1303 ہجری میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ مفرد عدد کا کیا مطلب ہے کہ یہ 1303 میں 1 3 3 ہے نا، ان کو آپس میں جمع کر لیں، 3 اور 3 6 اور 1 7، تو یہ مفرد عدد بن گیا۔ اگر بالفرض جمع کرنے کے بعد 12 بنے تو 2 اور 1 کو پھر آپس میں جمع کر لیں، تا وقت کہ بالکل مفرد عدد یعنی سنگل عدد نہ بن جائے، 1 سے لے کر 9 تک کا مفرد عدد بننا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا۔ اور میں اپنے بیٹے محمد حمزہ اصغر بھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، محمد حمزہ اصغر، یہ دیکھیں مجموعی تعداد 1443، تو میرا بیٹا جو ہے وہ 1443 ہجری میں پیدا ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ 1446 چل رہا ہے، تو ماشاءاللہ 3 سال کا ہو چکا ہے یہ۔ اور مفرد عدد اس کا کسے بنے گا؟ 4 اور 1 5، 5 4 9، 9 اور 3 12۔ اب 12 میں سے 2 اور 1 کو پھر جمع کریں گے تو یہ 3 بن جائے گا، یہ مفرد عدد ہے۔ اچھا، اب آپ کو اس اصل چیز اب دکھاتا ہوں۔ اب میں کراس کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں، اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ نیچے عدد لکھ کر اس کا آپ کو نمبر تلاش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میرا تاریخ پیدائش ہے 1985، تو میں 1985 لکھتا ہوں۔ اب 1985 کے مطابق جو ہے وہ الفاظ آ جائیں گے۔ پورے اردو زبان میں 2 مرکبات ملے ہیں جو 1985 یعنی جن کے حروف کے ابجدی نمبروں کا مجموعہ 1985 ہے، اور وہ 2 لفظ ہیں دستار فضیلت مردوں کے لیے اور غلیظ الحجاب یعنی سخت قسم کا پردہ خواتین کے لیے۔ تو بڑی عجیب ایک یہ دلچسپ چیز میرے سامنے آئی کہ میری جو تاریخ پیدائش ہے اس میں یہ 2 لفظ بن رہے ہیں، اور کسی اور کی تاریخ پیدائش مثلا آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس سال پیدا ہوا ہے، چند دن پہلے پیدا ہوا ہے، نام رکھنا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نام اچھا بھی ہو کیونکہ اچھا نام رکھنا سنت ہے، اور تاریخ پیدائش بھی اس کی محفوظ ہو جائے۔ کیا پتہ وہ کل کو کوئی بڑا کارنامہ کر کے مشہور شخصیت بن جائے اور لوگ اس کی تاریخ پیدائش کو محفوظ رکھنے والے ہوں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اب مثال کے طور پہ 1446 چل رہا ہے نا، میں 1446 لکھ دیتا ہوں، یہ ہمارا جاری سال ہے، اور اس کے مطابق الفاظ اب آپ کے سامنے آ گئے۔ تنکیر و تعریف، معرفہ اور نکیرہ بنانا، یہ کوئی اتنا خاص لفظ نہیں ہے۔ اور حرکت ناشائستہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، حضرت والا۔ اب دیکھیں حضرت والا سے اس سال بچے جو پیدا ہوئے ہیں ان سب کی تاریخ پیدائش یاد کرنے کا آسان ٹوٹکا کیا ہے؟ حضرت والا۔ آپ جب اوپر حضرت والا لکھیں گے نا، میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں، ہا ضاد را تا اور واو الف لام الف، تو اب یہ دیکھیں حضرت والا کا نمبر آ گیا 1446۔ آپ اس کو لکھنے کی زحمت سے بچنا چاہ رہے ہیں، آپ حضرت والا پر کلک کر لیں بٹن پر، دیکھیں میں نے آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں بہت آسانی ہو گئی ہیں ان سب چیزوں کے لیے کہ آن لائن بہت سارے وسائل سے دستیاب ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے کوڈنگ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ خلوت نشین بھی اس سال کا، دماغی عیاشی بھی اس سال کا نمبر وہ ہے لفظ ہے، سخن گسترانہ، اور اس کے علاوہ غلط بردار، توبہ توبہ، اور اس کے علاوہ متضاد المعنی بھی ہے، عجیب لفظ ہے، مغرور ایک لفظ بنتا ہے، اور مہا شخصیت، کیا بات ہے، نغمہ آفرینی، یہ سارے 1446 نمبر پر مشتمل الفاظ ہیں، یعنی ان سب الفاظ کا ابجدی نمبر 1446 بنتا ہے۔ تو ہے نا بڑے کام کی چیز۔ ایک اور حیرت انگیز چیز آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، بلکہ 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ آپ نے جو الفاظ یہاں پہ دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے اپنے مطلوبہ الفاظ اس میں سے نکال لوں، تو میں حضرت والا پر کلک کروں گا، نیچے دیکھیں حضرت والا لکھا ہوا آ رہا ہے، خلوت نشین میں مجھے اچھا لگا،
اور اس کے علاوہ مجھے کون سا لفظ اچھا لگا اس کے اندر، مہا شخصیت اچھا لگا، اور نغمہ آفرینی، یہ 4 الفاظ میں نے پسند کیے۔ کاپی کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ چاروں الفاظ آپ کے موبائل میں کاپی ہو جائیں گے، اور پھر آپ ان کو کہیں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ چیز یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں اور اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں۔ اب ہم نیچے آتے ہیں ایک اور آخری سرپرائز کی طرف آپ کے لیے۔ سن 1 ہجری سے لے کر موجودہ سن 1446 ہجری تک کا میں نے جدول آپ کے لیے بنایا ہے، اور اس میں ہر سن کا مشہور واقعہ یا مشہور شخصیت، کوئی بڑے صحابی ہیں یا کوئی بڑے ولی اللہ ہیں، امیر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، سلطان وقت ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے بادشاہ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے صوفی ہیں، بڑے علامہ، بڑے عالم، کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنے والے، کوئی فلسفی ہے بہت بڑا، تو ان سب کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات میں نے کوشش کی ہے اس جدول میں پیش کرنے کی۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اس میں تلاش کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی، جو واقعہ کربلا ہے، اس کا سن ہجری مجھے معلوم کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا، تو یہ ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، اس میں آپ اوپر 3 ڈاٹ پہ کلک کریں اور فائنڈ ان پیج پر کلک کریں، اور یہاں آپ لکھیں حسین، تو یہ اس میں سرچ ہو جائے گا حسین۔ دیکھیں حضرت حسین کی کوفہ کی روانگی والا آ گیا، اور نیچے آ گیا حضرت حسین کی شہادت، اور میں اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ حضرت حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ یہ ہوئی ہے سن 58 ہجری میں۔ اب اس 58 پر آپ کلک کریں اور جادو دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر 58 سرچ ہو گیا، اور 58 کے مطابق جو ہے نا وہ الفاظ آ گئے۔ یہ الفاظ کتنے سارے ہیں یہ دیکھیں، اس میں سے آپ کو 1-2 ایسے لفظ چننے ہیں جو جن کا مطلب اچھا ہو، اور ان کا ظاہر سی بات ہے ابجدی نمبر 58 ہوگا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ پیدائش آپ کو یاد کرنا، کسی اور کو یاد کروانا، کسی تصنیف کے اندر اس کو شامل کرنا، کسی شعر میں، کسی خطے میں اس کو پیش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں، اس میں سے آپ دیکھتے رہیں کون سا لفظ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں ایک لفظ اس کے اندر پنجاب بھی آیا ہوا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک زبردست قسم کا لفظ ملا ہے مجاہدہ، اللہ اکبر، ان کی شان کے مطابق۔ اور ایک لفظ ملا ہے محبوب، سبحان اللہ۔ لفظ محبوب سے آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ پیدائش کا جو سن ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ناز بھی بڑا بہترین لفظ ہے، موحد بڑا اچھا لفظ ہے، ناؤ بھی بڑا اچھا لفظ ہے، کشتی کو کہتے ہیں، اللہ نے کشتی پار لگا دی مسلمانوں کی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں مجاہدہ، محبوب، مجاہدہ جو لفظ ہے، جب آپ مجاہدے پر کلک کرتے ہیں تو اوپر دیکھیں مجاہدہ سرچ ہو جائے گا، اوپر مجاہدہ لکھا ہوا آ گیا، اور اس کا نمبر آ گیا مجموعی تعداد 58، اور نیچے ہم کو پتہ ہے کہ سن 58 جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹول بہت پسند آئے گا، بہت کام آئے گا۔ اس کا جو لنک ہے وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس کو چیک کریں، اس کو استعمال میں لائیں۔ اگر آپ کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو اس سے راحت ملتی ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔